النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. محترم علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس جس عظیم الشان نسبت پر منعقد ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنیاد سے تعلق رکھتا ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یاد رکھیے کہ کلمے کے اس دوسرے جز میں جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اعلان ہے، صرف آپ کی رسالت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ آپ کے آخری رسول اور خاتم النبیین ہونے پر بھی اتنا ہی ایمان لانا ضروری ہے جتنا آپ کے رسول ہونے پر ایمان لانا ایمان کی بنیاد کے لیے لازم ہے. اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں ذرا بھی نرم گوشہ موجود ہے اس سلسلے میں کہ آپ کے بعد بھی دنیا میں کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نیا نبی آ سکتا ہے، کسی بھی عنوان سے، ذلی ہو، بروزی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، اگر نرم گوشہ ہے تو ایمان سے محروم ہے. ابھی آپ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے اس بات کو سماعت فرما رہے تھے کہ ہمارے تمام مسائل کے اندر سب سے زیادہ اہم مسئلہ ایمان کی حفاظت کا ہے. اسی مناسبت سے میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. تمام بیٹوں نے مل کر اپنے والد کو یہ یقین دلایا کہ ہم سب اسی معبود کی عبادت کریں گے، اسی الہ واحد کی عبادت کریں گے جو آپ کا، آپ کے آبا و اجداد کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا اور حضرت اسحاق کا معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اس کے اطاعت گزار ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. ذرا اس آیت کی گہرائی میں جائیے. یہ یعقوب کون ہے؟ بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد. اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا
اور تمام انبیاء بنی اسرائیل انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، کتنوں کے نام معلوم نہیں ہیں، اور براہ راست ان کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد اس درمیانی مدت میں جتنے انبیاء آئے ہیں سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ خود پیغمبر، ان کے والد حضرت اسحاق پیغمبر، ان کے دادا حضرت ابراہیم پیغمبر، ان کے اولاد میں حضرت یوسف پیغمبر۔ ان کو اپنے آخری وقت میں اگر فکر ہے تو کس چیز کی؟ اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ہے۔ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم لوگ میرے انتقال کے بعد آپس میں میل محبت سے رہو گے یا نہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھو گے کہ نہیں، تمہارے کھانے کا کیا نظم ہوگا، تمہارے رہنے کا کیا نظم ہوگا، تمہاری معیشت کا کیا انداز ہو، کچھ نہیں۔ ما تعبدون من بعدی، تمہارے ایمان کا کیا ہوگا؟ جس راستے پر لگا کر میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں توحید کا درس دے کر ایک اللہ کی عبادت کا پابند بنا کر ایمان والا بنا کے جا رہا ہوں، تم اس راستے پر قائم رہو گے یا نہیں؟ سب نے متفقہ جواب دیا کہ جی حضرت، جی والد صاحب، ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے رہے، آپ کے آباء و اجداد کرتے، یعنی ایک خدا کی۔ ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے سب کچھ برباد ہو جائے لیکن ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص راستے کے کنارے پڑا ہوا تھا، اس کا پورا بدن زخموں سے چور تھا، اب وہ لیٹا ہوا الحمدللہ 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 کہہ رہا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا اس حال میں تم الحمدللہ کس بات پر کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ اللہ کے اس احسان پر کہہ رہا ہوں کہ بمصیبتیں گرفتار آمدم نہ بمعصیتیں۔ میں ایک جسمانی بیماری میں تکلیف میں مبتلا ہوں لیکن خدا کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں۔ وہاں صرف جسمانی بیماری کا مسئلہ تھا جو آخر کار موت پہ دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایمان ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا تو ابد الآباد کی ناکامی اور خسران ہاتھ آئے گا۔ آج یہ اجلاس جو یادگار یادگیر کی رسم اجرا کے ساتھ اور اس سن 1963 کے مناظرے کی یاد کے طور پر بلایا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر پیدا کرنے کے لیے ہمیں اس کو بھی سوچنا ہے۔ بہت سے ہمارے بھولے بھالے مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ آخر وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ قادیانی ہم سے زیادہ زور کے ساتھ اور زیادہ نمائش کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کے پیشانے پہ بھی لکھا ہوا ملے گا، ان کے دکانوں پہ بھی لکھا ہوا ملے گا، ان کا بینر ملے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ انہوں نے عمارتیں بنا رکھی ہیں جس کا نام مسجد ہے، اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر آخر کیوں ان کو ایمان سے خارج قرار دیا جاتا ہے؟ اس کو واضح کرنے کے لیے میں نے سورہ منافقین کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ کچھ اہل ایمان تھے، انصار و مہاجرین، جو اللہ کے مقبول و محبوب بندے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب۔ کچھ مشرکین مکہ تھے، اور مدینہ آنے کے بعد وہاں کے یہود تھے جو علل اعلان
ایمان کے مخالف تھے، کفر پر قائم تھے، جن کو مشرکین کہا جاتا ہے، کفار کہا جاتا ہے، اور ایک جماعت وہ تھی جن کو منافقین کہا جاتا ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ ایمان سے خالی تھے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک ایمان والوں کا، ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان دو آیتوں میں کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے کہ جن کا کافر ہونا طے ہو چکا، جو کفر پر جمے ہوئے ہیں، آپ ان کے اوپر محنت کریں نہ کریں، وہ کفر سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پورا سلسلہ چلا گیا دور تک، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کئی رکوع تک منافقین ہی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک منافقین کی جماعت ہے۔ جو کافر ہیں ان کو کھلا ہوا دشمن جانا جاتا ہے، ان سے حفاظت کی جاتی ہے، لیکن یہ آستین کے سانپ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، یہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ قرآن پاک کی ایک مستقل سورت سورہ منافقین کے نام سے نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیتوں کا ترجمہ سنیے اور اپنے مقابل جماعت قادیانیوں کے حال سے اس کا موازنہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین پکے جھوٹے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ جانتا ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقین پکے جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرما رہے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں انک لرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، مختصر المعانی بلاغت کی کتاب ہے، اس میں اس کو حل کیا ہے تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے۔ اصل میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دل سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹے اس لیے کہ دل سے نہیں کہتے، صرف دکھاوے کے لیے کہتے ہیں۔ بالکل وہی مسئلہ قادیانیوں کا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ طیبہ کا استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ منافقین میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اپنی قسموں کو، اپنی گواہیوں کو اپنے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ،
دوسروں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھو ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے جو تم کلمہ پڑھتے ہو، ہمارا بھی اسی طرح کا نام ہے جو تمہارا نام ہے۔ کیا منافقین کے نام نہیں ہوتے تھے؟ منافقین کے سردار کا نام تھا عبداللہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے بھی اپنا نام عبداللہ رکھ رکھا تھا، لیکن کیا اس کی وجہ سے اس کی نجات ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی تو آیت نازل لا تقم علی قبرہ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم ماتوا وہم کافرون، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اس کی قبر پر نہ کھڑے ہوں، یہ کفر کی حالت میں مرے ہیں۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، یہ جہنم کے سب سے نچلے سب سے گہرے طبقے کے اندر ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ان کے نام ہمارے ناموں جیسے ہیں۔ انہوں نے عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھ رکھا ہے، یہ بھی اذان و اقامت کے قائل ہیں، شکل و صورت ہماری جیسی بنا رکھی ہے، سرکاری دفاتر کے اندر مسلمانوں کے کوٹے پہ قبضہ کر رکھا ہے، وہ مراعات حاصل کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے، ہماری جیسی شکلیں ان کی ہیں۔ منافقین کا بھی یہی حال تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک نے ان کے بارے میں دو ٹوک اعلان فرما دیا۔ بات کیا ہے؟ وہی کہ ان کو جس بنیاد پہ کافر کہا گیا تو وہ یہ تھا کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ قادیانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسالت کا بظاہر اقرار تو کرتے ہیں لیکن آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ بات خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں تھے، کیونکہ آپ کی ساری اولاد نرینہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی محل بنایا، بہت خوبصورت محل ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، لوگ آتے ہیں اس محل کے اطراف میں گھومتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں بہت خوبصورت محل ہے لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، قصر رسالت کی آخری اینٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی آمد کے بعد اب اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے آ جانے کے بعد کسی شخص کا کسی قسم کے نبوت کا دعویٰ یہ قرآن کی بھی تکذیب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بھی تکذیب ہے، اور جو شخص اللہ کی تکذیب کرے، قرآن کی تکذیب کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تکذیب کرے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ فتنہ یہ ہے جیسے منافقین مسلمانوں کے درمیان رلے ملے رہتے تھے، انہی جیسی شکلیں تھیں، انہی کے درمیان اٹھنا بیٹھنا تھا، انہی سے سارے تعلقات تھے۔ یادگیر جیسے علاقے میں جہاں ان کی تعداد بڑی تعداد ہے، یہ بھی عام مسلمانوں کے ساتھ گھلے ملے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سن 1963 کے مناظرے میں ہمارے اکابر نے اس بستی میں اور بستی کے اطراف میں جو ایمانی روح بھوکی تھی، جو حساسیت پیدا کی تھی، اسے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے دیگر برادران وطن سے
جو دوسرے مذہب پر قائم ہیں، مورتی پوجا کرتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں یا گرودوارے میں جاتے ہیں یا اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج یہ بھی اگر یہ اعلان کر دیں کہ ملک میں بسنے والے دیگر مذاہب کی طرح، ہندو مت کی طرح، جین مت کی طرح، بدھ مت کی طرح، سکھ ازم کی طرح قادیانیت بھی ایک نیا دین ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا ان سے سارے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ یہ کہہ دے کہ اسلام سے الگ ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارے یہ عقائد ہیں، ختم۔ دھوکہ یہی ہے کہ اپنے کو یہ مسلمان کہتے ہیں، مسلم جماعت احمدیہ، اور صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، پوری دنیا میں ہر پلیٹ فارم پر اپنے نام کے ساتھ مسلم لگاتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ مسلم یا اسلام کے نام سے کوئی بھی چینل کھولیے، زیادہ تر چینل پر ان کا قبضہ ملے گا۔ اسلام کے نام سے انہوں نے چینل کھول رکھے ہیں، تفسیر کے، قرآن کے، مواعظ کے، تصنیفات کے، مسائل بتانے کے۔ میں اس پر بھی، اس سلسلے میں بھی اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گمراہی کے آنے کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے رابطہ قائم کرنا، معلومات حاصل کرنا ایک عام معاملہ بن چکا ہے۔ اکثر لوگوں کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہوتا ہے، گوگل کو کھولتے ہیں اور کسی بھی عنوان سے کوئی چیز تلاش کرنی ہو، لفظ اسلام، لفظ مسلم، لفظ مسلمان، اس کو لگان کیجئے۔ دیکھیے جو آپ کے سامنے چینل آ رہے ہیں، آنکھ بند کر کے اس کو آپ استعمال نہ کرنے لگیں، بلکہ ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو پیغامات ہیں، اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں، اپنے علماء کرام سے آپ رجوع کریں، ان سے معلوم کریں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ علماء کرام موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، خطبہ موجود ہیں، ائمہ کرام موجود ہیں، ہماری دینی کتابیں موجود ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر آخر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دینی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اس گمراہی کے راستے پر جاتے ہیں؟ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ دین کے سلسلے میں کم سے کم سوشل میڈیا کے اوپر قطعاً اعتماد نہ کریں، اور اگر کوئی معلومات اس طرح کی حاصل ہو تو فوراً علماء کرام سے رجوع کریں۔ آج کل جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے نئے زمانے کے اعتبار سے اپنے تبلیغ کے طریقے بدل دیے ہیں۔ باقاعدہ اماء الامہ کے نام سے لجنت اماء اللہ، کیا اماء الامہ ہے، ان کے نام سے عورتوں کی ونگ بنی ہوئی ہے، جو گھروں میں جا کر ہماری مسلم خواتین کو گمراہ کرتی ہیں، ان کو مس گائیڈ کرتی ہیں، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتی ہیں۔ اسی طرح اطفال الاحمدیہ کے نام سے چھوٹے بچوں کی، نابالغ بچوں کی ونگ بنائی گئی ہے، یہ بچوں کے اندر کام کر رہے ہیں، ہم غافل پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان اگر محفوظ ہے، دنیا کے بڑی سی بڑی مصیبت ہماری ٹل جائے۔ بھئی یہ موبائل کون چلا رہا ہے؟